الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، ہم نے اپنے فرسٹ سبق میں پڑھا تھا حمد۔ حمد کیا ہے؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے حمد کہلاتی ہے۔ آج ہم سبق نمبر 2 شروع کر دیں گے۔ عادل ان کو کہتے ہیں۔ عادل کا مطلب ہوتا ہے عدل کرنے والا۔ جب عدل کرنے والا ایک لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو ایک شخصیت ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے دل میں جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ایک بہت ہی اعلیٰ نمونہ ہے ہمارے پاس عدل بیان کرنے والا۔ اس چیپٹر کو پڑھنے کے تدریسی مقاصد آپ کے پاس سکرین پر بھی موجود ہیں اور آپ اپنی کتاب صفحہ نمبر 12 پر اس کو دیکھ سکتے ہو۔ سب سے پہلے اردو زبان و ادب کے کسی شہ پارے سے ماخوذ مضمون لکھ سکیں۔ شہ پارے یعنی کہ کسی بھی شخصیت کے اوپر۔ اور جب ہم کسی بھی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے، اس کی زندگی کے بارے میں، اس کے اعمال کے بارے میں، اس کی خوبیوں کے بارے میں ایک مکمل ہم نوٹ لکھیں گے تو اسے سیرت نگاری کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ سیرت نگاری کے اوپر کوئی بھی ایک عنوان پر مضمون لکھنا، جیسا کہ قائد اعظم کی عادات، ان کی خصوصیات کے بارے میں، علامہ اقبال کی شعر و شاعری کے بارے میں، ہمارے پیارے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ تو یہ تمام چیزیں کسی کی بھی سیرت نگاری کو واضح کرتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے عادل اور عدل کا صحیح مفہوم بیان کر سکے۔ عادل مطلب عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا۔ عدل مطلب انصاف۔ انصاف کرنے والا اور انصاف دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ جب ہم کسی میں بھی عدل کرتے ہیں یعنی کہ انصاف کرتے ہیں تو وہ چیز واضح ہو جاتی ہے، اور جو انصاف کر رہا ہوتا ہے اسے عادل کہتے ہیں۔ عدل کے اسلامی تصور سے آگاہ ہو کر احترام انسانیت سے مربوط ہو سکے، یعنی کہ اکٹھا ہو سکے۔ انصاف کا جو ایک اسلامی تصور جو ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھا دیا ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسانیت کی تمام تر حدیں جو ہیں اس کو ایک جگہ پہ جوڑا جا سکے۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے عدل کی چند مثالیں بتا سکیں۔ یعنی کہ اس چیپٹر میں موجود، اس سبق میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصاف کو ظاہر کر رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ نمبر 5واں پوائنٹ ہے محاصرہ کے مفہوم۔ محاصرہ مطلب گھیراؤ، گھیرا کرنا کسی چیز، اور اس کے استعمال سے آگاہ ہو کر اس کو شناخت کر سکے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو محاصرہ کے الفاظ کے اندر شامل ہوتی ہیں اور کون سی ایسی چیزیں جو گھیرا کے مفہوم میں استعمال ہوتی ہیں، ان کی شناخت کر سکیں، ان کو پہچان سکیں۔ جب ہم اپنے چیپٹر کی ریڈنگ شروع کریں گے تو اس میں سب سے پہلا سبق جو ہوگا وہ ہمارا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی رحمت اور برکت سے اہلیان مکہ پر فتح نصیب فرمائی۔ اہلیان مکہ مطلب مکہ میں رہنے والے۔ اس کے بعد صرف طائف کا ایسا علاقہ رہ گیا تھا جس نے مسلمانوں کی طاقت کے سامنے کھڑے رہنے کو ترجیح دی، اور طائف ایسا علاقہ تھا جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے تھے تو وہاں کے اوباش لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ان طائف کے لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان میں کچل دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اخلاق کا ایسا نمونہ پیش کیا تھا کہ آپ نے کہا تھا نہیں رہنے دیں، ان لوگوں کے اندر سے ہی ایسے نسل ان کی پیدا ہوگی جو کہ اسلام کا بول بالا کرے گی، جو کہ اسلام کے اندر دائرہ میں شامل ہو جائے گی۔ تو یہ وہی طائف کا علاقہ تھا جس نے اس وقت مسلمانوں کے سامنے کھڑے رہنے کو ترجیح دی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کا محاصرہ کر لیا، مگر چند ایک وجوہات کی بنا پر محاصرہ اٹھا لیا، یعنی کہ طائف کا محاصرہ کر لیا تھا، اس کو گھیرا میں ڈال لیا تھا، لیکن پھر کئی ایسی وجوہات بن گئی تھی کہ ان کی بنا پر آپ نے وہاں سے گھیراؤ ختم کر دیا تھا۔ اب یہاں پہ اس چیپٹر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جو کہ آپ صفحہ نمبر 12-13 سے میں پڑھ سکتے ہو۔ 1-2 آپ کے چیپٹر میں ایسے واقعات ہیں جو کہ آپ نے پہلے بھی پڑھے ہوئے ہوں گے،
جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں چند لوگ مسجد میں آئے، جنہیں دیکھ کر ایک انصاری نے اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، یہ لوگ بنو سلبہ کے قبیلے سے ہیں، ان کے ایک سردار نے ہمارے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے میں ان کا ایک آدمی قتل کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کی نئی بنیاد رکھی کہ جو قتل کرے اس سے ہی بدلہ لیا جائے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ جب کوئی انسان برا کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کے باپ یا بھائی یا بیٹے کے ساتھ نہیں لیا جا سکتا، اس کا بدلہ اسی شخص سے لیا جا سکتا ہے جو یہ ظلم کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم گھر والوں کو بھی ساتھ ہی سزا دیتے ہیں اس چیز کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عدل کی ایک نئی بنیاد رکھی تھی کہ جو شخص قصوروار ہوتا ہے صرف اس شخص کو پکڑا جائے، باقی لوگوں کے ساتھ کوئی بھی زبان درازی یا قتل و غارت والا معاملہ پیش نہ آئے۔ صفحہ نمبر 12 اور 13 پہ آپ اس کی پڑھائی کریں، اور اس کی پڑھائی میں موجود الفاظ جو ہیں ان کو انڈرلائن کریں، ان کو لرن کریں، ان کو سیکھیں، اس کی پڑھائی کر کے ریڈنگ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اسکول واپس آئیں گے تو آپ سے اس کی پڑھائی سنی جائے گی، اور آپ کو اس میں موجود مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ کل کروائے جائیں گے، تو آپ پڑھائی میں موجود مشکل الفاظ کے معنی کتاب میں لکھ لیجئے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔